آج ہم امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبہ شریف سے مکتوب نمبر 73 دفتر اول سے بیرمند ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس مکتوب کا تعلق جو ہے وہ دنیا اور اہل دنیا کے حوالے سے، اور پھر یہ فقیر اس بات کو ریپیٹ کر دے، دہرا دے کہ جب صاحب کا مکتوب شریف پڑھا جائے تو ہم نے کیا خیال کرنا ہے۔ مکتوب مانا خط، لیٹر، یہ خط یا لیٹر امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا میرے نام آیا ہے، تو پھر نصیحت قبول کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ دنیا اور اہل دنیا کی مذمت اور غیر نفع مند علوم کو حاصل کرنے کی برائی اور فضول مباحث سے بچنے، اور خاص کر جوانی کے عالم میں خیرات اور اعمال صالحہ کی ترغیب میں یہ مکتوب شریف ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام درود السلام کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے فرزند، یعنی اے بیٹے، دنیا آزمائش اور ابتلا کا مقام ہے۔ اس کے ظاہر کو مختلف طمع سازیوں اور زینتوں سے آراستہ اور مزین کیا گیا ہے۔ اس کی صورت کو موم، خال، خطہ اور زلف و رخسار سے خوبصورت کیا گیا ہے۔ دیکھنے میں شیریں اور طراوت تازگی کا خیال آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عطر لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا بیت الخلا ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ حقیقت بتا رہے ہیں دنیا کی، جس کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب اللہ کا جو مرد مومن بندہ ہوتا ہے نا، وہ تو نور فراست سے دیکھتا ہے نا، وہ تو اب نور فراست، تو نور فراست کے سامنے پہ تو حقیقت کھل کے سامنے جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک چیز چمک رہی ہے، ہم اسے سونا سمجھ رہے ہیں، اور اس کا جاننے والا جو ہے، اس کا جاننے والا وہ دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ سونا نہیں ہے، یہ تو پیتل ہے، یہ سونا نہیں ہے۔ تو جس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کو بینائی حاصل ہوتی ہے، وہی سمجھ پاتا ہے نا۔ تو پروردگار عالم کے جو خاصان خدا بندے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نور فراست عطا کیا ہے، تو وہ اس نور فراست سے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ پھر انہوں نے جو کچھ حق اپنی نظروں سے دیکھا نا، وہ ایکس رے والی نظروں سے جو دیکھا، اس طرح سمجھ لیں بات کو۔ ایکس رے تو آر پار چلا جاتا ہے نا، پھر آپ کی باڈی کی ایک ہڈی دکھا دیتا ہے، بھلے آپ نے کپڑے پہنے ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ خوبصورت بدن کے اندر جو اب اس کو اس میں سے بھی سمجھ لیں، خوبصورت بدن کے اندر جو غلاظت بھری ہوئی ہے، ہماری نظر تو اس پہ نہیں جاتی۔ ہم تو جسم کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس پہ چڑھے ہوئے خوبصورت لباس کو دیکھتے ہیں، اور ہم ظاہری کو دیکھ کے ہم اس پہ فرفیدہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی مثال آپ نے دی، فرمایا کہ اس کو ظاہری جو ہے وہ آرائش و زیبائش، میک اپ کہہ لو، اس کو حسین تر کر دیا گیا ہے، لیکن فرمایا کہ در حقیقت ہمیں اس کی جو محبت اچھی لگتی ہے نا، اس کی دنیا کی جو آسائشات ہیں، نفس تو چاہتا ہے نا، وہ چاہتا ہے، تو آسائشات جو ہیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اس کی حقیقت یہ کیا ہے، کہ دراصل فرماتے ہیں کہ حقیقت میں عطر لگا ہوا، عطر مانا خوشبو لگا ہوا مردارے پر اس پہ اسپرے کیا گیا خوشبو کا۔ کسی مردار پر صاحب کا ایک جملہ جو ہے نا بڑا قابل غور ہے،
مردار پر، وہ بندہ کتنا ہی حسین ہو، کتنا ہے، لیکن ہو گیا مردار. اب اس پہ آپ بہترین سے مہنگی خوشبو اسپرے کر دیں، کیا فائدہ ہے؟ مردار ہے. اس نے پھر ایک وقت میں آ کے بدبو دینی ہے، وہ مردار ہو چکا ہے. فرمایا کہ عطر لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے مزید آ گیا تاکہ اس سے نفرت پیدا ہو انسان کے دل میں. مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا بیت الخلا یعنی واش روم ہے دنیا، جس کے پیچھے ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا 99%، دین 1%. اور اس 99% کا ایسا وہ پوسٹ مارٹم کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہے کیا جس کے پیچھے تم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو. اپنے خدائے مہربان کو جس نے تم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں اور اس کی مہربانیوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ تو اس کی حقیقت تو یہ ہے. مزید آگے پھر اور ارشاد فرماتے ہیں یہ زہر سے لبریز شکر ہے، دیکھنے میں میٹھا ہے، شکر ہے، لیکن یہ شکر کیا ہے؟ یہ زہر ملی ہوئی شکر ہے. اب آپ کو زہر تو نظر نہیں آ رہا، آپ کو تو شکر نظر آ رہی ہے، لیکن فرمایا در حقیقت یہ زہر والی شکر ہے. مزید آگے فرماتے ہیں کہ اس کا باطن سراسر خراب اور ابتر ہے. اس کا معاملہ اپنے طالبوں کے ساتھ اس گندگی اور غلاظت کے ساتھ جس قدر تم برا خیال کر سکتے ہو اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے. اس دنیا پر فرفیتہ ہونے والا دیوانہ اور جادو کیا ہوا، جیسے کہ جادو کر دیا جائے نا وہ پاگل سا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس پر جان دینے والا، اس کو اپنا دل دینے والا، دنیا پر فرفیتہ ہونے والا گویا کہ ایسا دیوانہ ہے جس پر جادو کر دیا گیا، اسے اپنا ہوش ہی نہیں. اس کا گرفتار مجنوں اور فریب خوردہ ہے. فریب مانے دھوکے میں ہے. دنیا کا طالب فریب خوردہ ہے، فرماتا ہے وہ دھوکے میں ہے. جو اس کے ظاہر پر فرفیتہ ہو گیا اور نقصان ابدی کے ساتھ داغدار ہو گیا. جس نے بھی اس کی حلاوت تراوت پر نظر کی دائمی ندامت و شرمندگی اس کے حصے میں آ گئی. سرور کائنات حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں. دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں، اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض. دو سوکنیں ہوتی ہیں نا، ان دونوں کو ایٹ اے ٹائم راضی رکھنا بڑا مشکل کام ہے، بلکہ حدیث پاک کی روح سے تو ممکن ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں جس نے دنیا کو راضی کیا اس سے آخرت ناراض ہو گئی. جو اس کے پیچھے بھاگا اس کے ہاتھ سے آخرت گئی، اور آخرت کی نعمتوں سے وہ بے نصیب ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے اپنی پناہ میں رکھے. آگے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تو جو کچھ جانتا ہے، تو کچھ جانتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا وہ چیز ہے جو تجھے خدا تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. پچھلے درس میں فقیر نے بات کی تھی کہ دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں آ جائے. اب وہ کسی بھی صورت میں ہوگی، وہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، دوستوں کی محبت، ان کی محبت اگر اور ان کے حوالے سے کہ ان کی وجہ سے بندہ رب سے دور ہو گیا تو یہ مال و دولت، یہ آل اولاد سب آ گئے اس میں دنیا کے حوالے سے. تو یہ سب دنیا ہے،
جو تمہیں خدا سے دور کر دے بس وہ دنیا ہے. خدا سے کہ ذکر سے تمہیں غافل کرے وہ دنیا ہے. وہ کسی کا بھی پھر خیال ہو، کتنا کوئی چہیتا ہو، لاڈلا ہو، اگر وہ تمہیں خدا سے دور کر رہا ہے تو سمجھ لو وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. اس کی محبت تمہارے لیے زہر قاتل ہے. خدا سے تمہیں دور لے جا رہی ہے. زندگی تو اس طرف ہے، ادھر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ لہٰذا، یعنی دنیا وہ چیز ہے جو تمہیں خدا تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. فرماتے لہٰذا بیوی، اولاد، مال و جاہ، سرداری اور لہو لعب اور لا یعنی چیزوں میں اشتغال، یعنی اس میں مشغول رہنا، سب دنیا میں داخل ہے. بے مقصد باتوں میں لگے رہنا، بے مقصد پنچایتوں میں جا کے بیٹھ جانا، بے مقصد خواہ مخواہ کی بیٹھکیں کرنا، اللہ اس کے رسول کا اس میں کوئی ذکر نہیں، کوئی کام، یعنی بے مقصد بیٹھے بے مقصد اڑ گئے. ایسے کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی نظر فرمائے کہ یہ تو تمہارے لیے، یہ باتیں، اس قسم کی بیٹھکیں تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہیں. وقت کتنا، آپ نے سنا ہوگا نا، کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے. وقت سب سے بڑی دولت ہے اور وقت سب سے زیادہ قیمتی. جس نے اپنے وقت کو اپنے ہاتھ میں کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اپنے ہاتھ میں کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے وقت کو اس نے صحیح جگہ پہ لگانا شروع کر دیا. منٹ منٹ کا اس نے احساس خیال کر رکھا ہوا ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دے رہا. آگے فرمائیں گے، آگے فرماتے ہیں کہ یہ اگر یہ خدا سے دور کر دیں، کون؟ بال بچے، بیوی، مال، اسباب، اگر تمہیں خدا سے دور کر دے تو یہ دنیا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو عین دین ہے. اگر ان کی محبت تمہیں اور تمہارے خدا کے بیچ میں نہیں آ رہی، یعنی اگر محبت تو ہے، مال سے محبت انسان کو فطری عمل ہے، فطری اس کا تقاضا ہے. مال سے محبت ہوتی ہے جبھی تو کماتا ہے. اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اولاد کی خاطر سارا دن رلتا ہے. یہ محبت کے تقاضے جو کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن کیا ان کی محبت تو ہے، محبت ہونی چاہیے، لیکن ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے. یہ نیچے رہنی چاہیے، اس کا لیول نیچے رہنا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا لیول ہمیشہ اوپر رہے. تو پھر یہ جو محبت چل رہی ہے یہ پھر دنیا نہیں ہوگی، پھر یہ فرما عین دین ہے. پھر تمہارے مال کے ساتھ محبت دنیا نہیں ہے، دین ہے. بس کسوٹی کیا ہے کہ آپ جب پرکھیں گے لا کے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ دنیا ہے کہ دین ہے، بس آسان فارمولہ دے دیا صاحب نے کہ وہ تمہارے خدا کے بیچ میں رکاوٹ تو پیدا نہیں کر رہی. بس یہ دیکھ لو، اس کے تم خدا سے دور تو نہیں ہو گئے کہیں. ان باتوں کو دیکھ لو، یہ تو مشکل نہیں ہے. کون کہتا ہے دین مشکل ہے؟ کہتے دین بڑا مشکل ہے. اس سے آسان دین تو نہ اب آیا ہے نہ آئے گا. دین کا نام ہی دین آسان ہے، اس کا تو نام ہی اسلام ہے. اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں. اور سلامتی مشکل ہوتی ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، تو سلامتی یا تو سلامتی بولو یا مشکل بولو. سلامتی مشکل کیسے ہوگی؟ آگے فرماتے ہیں کہ اس میں وہ علوم بھی داخل ہیں جو آخرت میں کام نہیں آئیں گے. بلا وجہ کے علوم کے پیچھے آپ نہیں پڑے. اور وہ علوم بھی کا معاملہ ہے کہ سیکھنا منع نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، سیکھے، لیکن بعد میں ان علوم کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت تباہ کر دے. اب کیوں؟ ان علوم کا تو سوال ہونا ہی نہیں ہے قیامت کے دن. اللہ نے جس علم کے بارے میں پوچھنا ہے وہ دین کا علم ہے. شرع کے بارے میں پوچھا جائے گا، شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ شرع اللہ کا قانون ہے. وہ پوچھے گا کیوں توڑا قانون میرا تم نے؟ اس کا سوال تو ہوگا. لیکن اگر میں نے فلسفہ نہیں سیکھا، میں نے منطق نہیں پڑھی، کوئی آخرت کا نقصان نہیں ہوا. لیکن ساری زندگی فلسفہ سیکھنے میں لگا دی، ساری زندگی منطق، نحو وغیرہ یہ پڑھنے میں لگا دی، علم نجوم سیکھتے رہے، آخرت کا نقصان کر بیٹھے. وہ جو سیکھنا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا، ادھر لا یعنی علوم کے پیچھے چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندے سے اعراض کرنے کی علامت یہ ہے کہ بندہ لا یعنی کاموں میں مشغول ہو جائے.
پھر سنیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بندے سے اعراض پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ عام الفاظ میں سمجھنے آسانی سمجھنے کے لیے پروردگار عالم بندے سے اپنا رخ پھیر لے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے. یہ بڑی سخت سزا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسنا اور زمین میں دھنس جانا، فرمایا یہ بڑی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کا بڑا عذاب نہیں. فرمایا اللہ کا بڑا عذاب یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی یاد اپنے بندے کے دل سے نکال دے. جس کے دل سے اللہ کی یاد نکل گئی وہ پھر دنیا کے لا یعنی کا مشغول ہو جائے گا. دنیا کے دین کی طرف آنے کے لیے وہ سوچوں گا. آپ بھی میرے لیے دعا کرنا، ہمارے جملے ہوتے ہیں ہے ٹائم، لیکن آپ میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے بھی توفیق دے. اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا اور ایک اسلامی ماحول ہے چاروں طرف ہمارے. 5 وقت کانوں میں اذان کی آوازیں بھی آتی ہیں کہ چلو اگر پڑھنا بھول گئے تو اذان کے بعد یاد دلاتی ہے نا کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے. یہی یاد دہانی کے باوجود بھی ہمارا حال، ہم اس طرف نہیں جاتے. اذان کی آواز ہمارے اندر کچھ نہیں کرتی، قرآن کی تلاوت ہمارے دل کو کچھ نہیں کرتی، اللہ اس کے رسول کی باتوں سے ہمارے اوپر کوئی اثر فرق نہیں پڑتا، تو سمجھ لیں کہ پھر سزا شروع ہو چکی ہے. اور یہ بڑی سخت سزا ہے کہ اللہ نے تو ہم کیا بھلائیں گے. ہم نے حاجت مند ہو کے حاجت روا کو بھلا دیا. وہ تو حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ بے نیاز ہے. نیاز مند ہم ہیں، ہم نیاز مند ہو کے اس سے بے نیاز ہو گئے. تو پھر سزا کیا آئی؟ وہ تو بادشاہ ہے نا. پھر ٹھیک ہے جاؤ، وہ اگر تم مجھے یاد کرتے تمہارا ہی فائدہ تھا. تو میں نے جو تمہیں کہا کہ اپنی دل کو میری یادوں سے بساؤ، تو تمہارا فائدہ تھا نا اس میں. نہیں کرو گے تو میرا کیا نقصان ہے. پھر جاؤ، گھومو پھرو، عیش کرو. رزق کا وعدہ اس نے کر لیا، رزق نہیں روکے گا. یہ اللہ کی سنت ہے، جو دینے کا وعدہ کر دیا وہ دے گا. تو رزق کیوں کہ پورے جہان کو کھلا کے پتہ نہیں کون سی مخلوق کھا رہی ہے، ہمیں تو ان کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اس کے خزانہ قدرت میں کمی نہیں آنے والی. اس لیے کھاؤ، کتنا کھاؤ گے، رہو کتنا رہو گے، ایک ٹائم ہے. کس وقت؟ جب تک جو تمہارے مقدر کا رزق لکھا جا چکا ہے وہ اس کا آخری دانہ بھی تم نہیں کھا لیتے، موت نہیں آئے گی. اب موت کا وقت مقرر ہے، بس وہی وقت ہے جب تمہارا دانہ پانی یہاں سے ختم ہوگا، ادھر سے موت آ جائے گی. پھر تم نہیں رہ سکتے. پھر کیا اشارہ ہے کہ پھر بہرحال تم نے کتنے عرصے یہاں رہ سکتے ہو اور کتنا کھا سکتے ہو کھا لو اور کر لو عیش، بہرحال پھر تم نے آنا میرے پاس ہے. اور اب یہ جو ٹائم ہے، اگر ہم 15 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اگر خدا نخواستہ اس سزا میں گزار کے چلے گئے اور ہمیں ہوش آئے کہ مست ہاتھی کی طرح گھومتے رہے، جدھر منہ اٹھا ادھر نکل گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں. کوئی اگر پوچھ بھی لے تو ہمیں برا لگے. یہاں پوچھنے سے برا کوئی نصیحت ہے. اگر کوئی ہمارا ہمدرد بن کے ہمیں نصیحت کرے تو ہمیں نصیحت بری لگے. یاد رکھیں جب ہمیں نصیحت بری لگنے لگے تو سمجھ لیں کہ تباہی ہے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا کوئی سمجھانے والا ہے، ان کے گھروں میں سے کوئی بڑا موجود ہے یا ان کے احباب میں سے کوئی ہے، کوئی نصیحت دینے والا ہے. بدبخت ہے وہ انسان، فرمایا، جو اپنے اوپر نصیحت کے دروازے ہی بند کر لے کہ مجھے تو ضرورت ہی کوئی نہیں نصیحت کی، آپ کریں میں جانوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاں ہمیں پتہ ہے، ہم اللہ کو حساب دے دیں گے معاذ اللہ. یہ جملے ہوتے یہ جملے کیوں آتے ہیں؟ چھوڑ دیا خدا نے، جاؤ عیش کرو. اللہ نے آراز کر لیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندے سے اعراض کی علامت یہ ہے کہ بندہ فضول کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے.
اب ہر آدمی اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میں کس قدر کتنے % فضول کام میں لگا ہوں اور کتنے % میں خود پروردگار عالم کی طرف بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ خدائے احسن کے عشق و محبت کے سوا جو کچھ بھی ہے، خدائے احسن کا احسان کرنے والا، خدائے احسن کے عشق و محبت کے سوا جو کچھ بھی ہے، چاہے شکر ہی کیوں نہ کھائی جائے، اس میں بھی جان کی ہلاکت ہی ہے۔ اگر وہ شکر خدا کی محبت سے ہٹ گئے تو وہ میٹھا بھی نقصان ہے، ہلاکت ہے، زہر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے فرزند، اے بیٹے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنی عنایت بے غایہ سے تجھے ابتدائی جوانی میں ہی توبہ کی توفیق نصیب فرمائی تھی۔ اللہ موقع دیتا ہے نا سنبھلنے کے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر پیچھے نکل جاتے ہیں۔ اب حضرت جو توبہ کر کے توبہ توڑ دے اور پھر بیک ہو جائے، دنیا کی طرف نکل جائے، اب حضرت اس طرف آئیں تو فرماتے ہیں کہ بیٹے، حق سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی عنایت بے غایت سے تجھے ابتدائی جوانی میں ہی توبہ کی توفیق نصیب فرمائی تھی۔ جملہ سنیں، محض اپنی عنایت سے اس نے تجھے توبہ کی توفیق دی تھی، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، اور وہ بھی جوانی کے عالم میں۔ جوانی کی توبہ تو بڑی کیا نام ہے اس کا معنی رکھتی ہے نا، جوانی کی توبہ بڑا معنی رکھتی ہے، بڑھاپے میں تو پھر توبہ ہی توبہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ سرم کے درویشوں میں سے ایک درویش کے ساتھ رجوع کی نعمت بھی تجھے عطا فرمائی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ نفس و شیطان نے تجھے اس توبہ پر قائم و ثابت رہنے دیا یا نہیں۔ توبہ پر استقامت مشکل ہی نظر آتی ہے۔ آپ کا آغاز جوانی کا وقت ہے، تمام دنیوی اسباب و وسائل مہیا ہیں، اور نامناسب و ناپسندیدہ ہم نشین اور ساتھی بھی آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ میری طرف سے تجھے ساری نصیحت یہی ہے کہ تو بچہ ہے اور مکان بڑا رنگین و خوشنما ہے، کہیں اس کے نقش و نگار میں کھو کر مقصد کو ہی نہ بھول جانا۔ کیسی کھلی کھلی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فرزند، کرنے کا کام یہی ہے کہ انسان فضول مباحث سے بچے اور مباحث میں صرف قدر ضرورت پہ اکتفا کرے، وہ بھی اس نیت سے کہ وظائف بندگی ادا کرنے کی ہمت و طاقت بحال و موجود رہے۔ مثلاً خوراک سے مقصود ادائے اطاعت کی قوت ہے، یعنی کھانا کھانے سے مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک جسم میں اتنی طاقت رہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اب عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یہاں عبادت سے مفہوم صرف صاحب کا یہ نہیں کہ وہ نماز وغیرہ نا، آپ جو رزق حلال کماتے ہیں اس کے لیے جسم میں طاقت چاہیے۔ جسم میں طاقت ہوگی تو آپ جا کے محنت مزدوری اپنی کریں گے نا۔ وہ جو محنت مزدوری کرنے کے لیے آپ کو طاقت چاہیے، وہ جو لقمہ جانا چاہیے وہ حلال کا جانا چاہیے۔ اور لباس سے فرمائے کیا مراد ہے؟ لباس زیب تن کرنے سے فرمائے لباس سے ستر یعنی شرمگاہ اور گرمی سردی سے بچنا مقصود ہے، نمود و نمائش کی طرف نہ جائے کہ میرے کپڑے دیکھے جائیں کہ جی میں نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہے نا۔ لباس کا کام کیا ہے؟ جسم کو ڈھانپنا اور گرمی اور سردی کے حساب سے کپڑا ہوتا ہے۔ فرمایا بس اسی قیاس پر باقی مباحات ضروری، باقی جو معاملات ہیں دنیا کے اپنے استعمال کرنے والے ہمارے، فرمایا بس اسی پر قیاس کر لینا چاہیے باقی چیزوں کو بھی، کہ جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں تو میں اس میں بقدر ضرورت لوں، اس میں اسراف نہ ہو۔ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہو میں نے 10 لے کے رکھی ہوئی ہیں، کیوں؟ پیسہ ہے میرے پاس، ہم کر رہے ہوتے ہیں نا۔ کسی کے پاس
یعنی کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ پاؤں میں چپل تو تھی مگر دونوں چپلیں مختلف تھیں، اور وہ بھی ٹوٹی ہوئی، اور کسی کے پاؤں میں چپل ہی نہیں تھی۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس پاؤں تو دو ہی ہیں اور گھر میں پہننے کے لیے 10 جوڑیاں جوتے کی پڑی ہیں اس کے پاس۔ بھئی ایک وقت میں ایک ہی پہنے گا نا، کیوں؟ پیسہ ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو نمود و نمائش میں آتی ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ فرماتے ہیں کہ اکابر نقشبندیہ علیہ رحمہ نے عزیمت کو اپنا معمول بنایا ہے اور رخصت سے حت المکہ اجتناب کیا ہے، اور یہ بھی عزیمت میں داخل ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے، اور اگر عزیمت کی دولت میسر نہ ہو تو مباحات کے دائرے سے قدم باہر نہیں رکھنا چاہیے اور حرام اور مشتبہ امور کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مباحات کے اندر ہی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کو اتم و اکمل طور پر جائز قرار دے دیا ہے اور اسی دائرے کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ تمام نعمتوں سے قطع نظر کون سی آسائش اس کے برابر ہو سکتی ہے کہ اس کا مولا اس کے اعمال پر راضی اور خوش ہو جائے، اور کون سی سختی اس کے برابر ہو سکتی ہے کہ انسان کا آقا اس کے اعمال سے ناراض و ناخوش ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جنت سے بہتر ہے۔ واہ کیا جملہ ہے! اللہ کی رضا جنت میں جنت سے بہتر ہے، اور دوزخ میں اللہ کی ناراضگی نارے دوزخ سے بری ہے۔ دوزخ میں جانے کے باوجود، دوزخ میں جانے کے بعد اب آگ میں جلنا، فرماتے ہیں وہ آگ جو ہے نا، وہ اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ اس آگ سے بھی زیادہ بری ہے۔ وہ ناراضگی ہی تو آگ میں لے گئی۔ فرمایا یہ انسان بندہ محکوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کا پابند ہے، اسے شتر بے مہار کی طرح کھلا نہیں چھوڑا گیا۔ شتر بے مہار سمجھتے ہو؟ ایسا اونٹ جس کی ناک میں رسی نہ ہو، جدھر منہ اٹھا ادھر نکل گیا۔ جب رسی ہوتی ہے پھر تو قابو میں ہوتا ہے نا، بچہ بھی رسی پکڑ لے تو وہ بچے کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یا گھوڑا ہے، اس کے منہ میں لگام ہوتی ہے تو پھر وہ اشاروں پہ چلتا ہے، اور اگر جنگلی گھوڑا ہے اس میں لگام نہیں منہ میں تو اس کو جدھر منہ اٹھے گا ادھر بھاگے گا۔ تو فرمایا انسان کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا گیا کہ جس کا جو چیز چاہے وہ کرتا پھرے، جو مرضی ہے وہ کھائے، جو مرضی ہے وہ پیے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ فرمایا غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور عقل و دور اندیش سے سوچنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کو سوائے ندامت اور خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کام کرنے کا وقت یہی جوانی کا موسم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کام کرنے کا وقت یہی جوانی کا موسم ہے۔ جوان مرد وہی ہے جو اپنا وقت ضائع نہ کرے اور فرصت کے لمحات کو غنیمت جانے۔ ممکن ہے کارکنان قضاء و قدر اسے بڑھاپے تک دنیا میں نہ رہنے دیں، اور اگر بڑھاپے تک عمر وفا بھی کرے تو شاید اس وقت دل جمعی اور سکون نصیب نہ ہو۔ بڑھاپا خود ایک بڑی بیماری ہے، اس وقت کہاں دل جمعی سے ہی بات کرے گا، پھر تو ہائی نکل رہی ہوتی، چھینک بھی آ جائے تو کہیں نہ کہیں درد پڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بڑھاپے تک عمر وفا اگر کر بھی دے نا، بڑھاپے کی عمر تک اگر پہنچ بھی گیا تو شاید اس وقت دل جمعی اور سکون نصیب نہ ہو، اور اگر اس وقت سکون میسر بھی ہو تو وہ ضعف اور پیری کا وقت ہے، یعنی بڑھاپے کا وقت ہے، کمزوری کا وقت ہے، کام کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جو کام جوانی میں ہو سکتا تھا اب وہ بڑھاپے میں کرے گا بندہ؟ نہیں کر سکتا۔ جوانی یہ کام جوانی میں ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس وقت جب کہ دل جمعی اور سکون کے اسباب مہیا ہیں اور والدین کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ہے، فکر معاش ان کے سر پر ہے۔ یعنی آپ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ابھی جن کے والدین حیات ہیں اور ابھی ان کے بچے کما نہیں رہے، ان کی اولاد ابھی کما نہیں رہی، پڑھ رہی ہے، کوئی اور ایکٹیویٹیز ہیں، تو فرمایا کہ فکر معاش ابھی والدین کے سر پر ہے، باپ کے سر پر ہے،
ابھی آپ ابھی اس فیلڈ میں نہیں گئے ہو، کمانے کی طرف نہیں گئے ہو، تو یہ وقت بھی تو بڑا بہترین ہے۔ فکر معاش اس کو جس کے سر پہ آ جائے نا، پھر پتہ پڑتا ہے فکر معاش ہوتی کیا ہے۔ اور فرصت کا موسم ہے اور قوت و استطاعت کا زمانہ ہے، تو پھر کس عذر کے تحت آج کا کام کل پر ڈالا جائے اور اچھا کل کر لیں گے پر عمل کیا جائے۔ ہمارا وہ تھا نا، کل کر لیں گے، اچھا کل کر لیں گے، آج بولو اچھا کل سے شروع کریں گے، تو وہ صاحب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اور اچھا کل کر لیں گے، یہ تقیہ کلام ان لوگ کا جو ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر کیوں عمل کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ان قریب ہم یہ کام کر لیں گے، یعنی آج کا کام کل پر ڈالنے والے، دین کا، دنیا کا نہیں، دین کا کام، آج کا کام کل پر ڈالنے والے۔ فرمایا یہ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا ہاں اگر کمینی دنیا کام کل پر ڈالیں اور آخرت کے کاموں کو آج سر انجام دے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ جس طرح اس کا الٹ نہایت کبھی ہے، اس آغاز جوانی کے وقت میں دشمنوں یعنی نفس و شیطان کا غلبہ ہے۔ تھوڑے عمل کا اس قدر اعتبار اور اس قدر وقت ہے کہ دشمنوں کے غلبے نہ ہونے کے وقت کئی گنا زیادہ عمل کا بھی اتنا اعتبار اور اتنی قدر و قیمت نہیں۔ فوجی قاعدہ اور دستور کے مطابق دشمنوں کے غلبے کے وقت سپاہیوں کی کارگزاری کی بڑی قدر ہوتی ہے اور ان کا تھوڑا سا تردد بھی بڑی وقت اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور دشمنوں سے امن و امان کے وقت وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اے بیٹے، پیدائش انسانی سے مقصود جو خلاصہ کائنات ہے لہو و لعب اور کھانا اور سونا نہیں، بلکہ انسانی خلقت و پیدائش سے مقصود یہ ہے کہ بندہ وظائف بندگی ادا کرے اور دل انکسار، عز و محتاجی اور ہمیشہ جناب خداوندی میں التجا و تضرع کا تعلق قائم رکھے دل کے ساتھ۔ وہ عبادات جو شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان عبادات سے مقصود بھی بندوں کی منافع اور مصالح اور جناب خداوندی عز شانہ کی طرف کوئی نفع عائد نہیں ہوتا۔ ان سب کو جان و دل سے ممنون ہو کر ادا کرنا چاہیے اور پوری تسلیم و اطاعت کے سے تمام مامورات کی فرما برداری، تمام ممنوعات سے رکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل بے نیازی کے باوجود اپنے بندوں کو مامورات اور ممنوعات سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم محتاجوں کو اتم طریقے پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پوری احسان مندی کے ساتھ احکام کی فرما برداری میں کوشاں رہنا چاہیے۔ آخری بات فرماتے ہیں کہ وہ فرداً جانتا ہے کہ اگر اہل دنیا میں سے ظاہری شوکت و مرتبے والا شخص اپنے ماتحت متعلقین میں سے کسی کو کسی خدمت کے ساتھ سرفراز کرے اور اس خدمت میں خدمت سپر کرنے والے صاحب شوکت شخص کا نفع بھی ہو، تو یہ ماتحت انسان اس کے حکم کو کس قدر عزیز خیال کرتا ہے اور جانتا ہے کہ ایک عظیم القدر شخص نے اسے اس خدمت پر مامور کیا ہے، تو یہ ماتحت انسان پوری احسان مندی کے ساتھ اس خدمت کو بجا لائے گا۔ تو بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس دنیا دار شخص کی عظمت سے بھی نظر میں کم محسوس ہو کہ خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کے وظائف بندگی کی ادائیگی میں کوشش نہ کی جائے۔ شرم آنی چاہیے اور خواب خرگوش سے بیدار ہونا چاہیے۔ سمجھو پر والی بات کو؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہے نا، کوئی بڑا آدمی ہے علاقے کا، وہ کسی عام آدمی کو کوئی خدمت اپنا کوئی کام کہہ دے، کوئی اپنا کام کہہ دے کسی عام بندے کو، تو اس کا کام کرنے کے لیے دوڑے گا کہ اس کے کام کرنے میری عزت ہے، علاقے میرا نام ہوگا کہ اتنے لوگوں کو چھوڑ کے اس نے مجھے بولا ہے اپنے کام کے لیے۔ تو صاحب اس بات کو اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دوڑ دوڑ کے کرو گے۔ تو فرمائے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے تو پھر اپنے پروردگار عالم کی شان اس دنیا دار آدمی کی شان کے مطابق بھی نہ جانی۔ اگر جانتے ہوتے تو اس کا کام دوڑ کے کرتے۔ ہم دنیا والوں کے کام دوڑ دوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم کی طرف سے صدائیں آ رہی ہیں، وہ بادشاہ کل کائنات ہو کر صدائیں دے رہا ہے، اور ہماری طرف سے کیا جواب ہوتا ہے؟ ابھی وقت نہیں ہے۔ اس پہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں حضرت صاحب کے مکتوبہ شریف کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آئندہ درس میں ہم اسی مکتوب کو مزید آگے پڑھنے کے ساتھ حاصل کریں گے اور مزید جانیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔